جنگل کے تاریک گوشے میں کالی ملکہ یعنی موت کی ملکہ اپنے جادوئی کالی عصا اور خون کے پیاسے پیروکاروں کے ساتھ دہشت کا راج قائم کر چکی تھی۔ مقامی قبائل نے سرگوشیوں میں بتایا کہ وہ جنگل کے طاقتور جنگجوؤں کو اغوا کر کے ان کی زندگی کی توانائی سے شفق کے سانپ ایک قدیم بلا کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو یہ سانپ جنگل کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتا۔ جب ٹارزن کو اس کے مظالم کی خبر ملی تو اس نے اس خطرے کو ختم کرنے کی ٹھانی۔ اپنے وفادار ساتھی کالے تیندوے بغیرہ کے ساتھ وہ دھرما تھار کے خوفناک کھنڈرات کی طرف روانہ ہوا، جہاں کالی ملکہ کا گڑھ تھا۔ یہ عبادت گاہ ایک آتش فشانی کھائی کے بیچ دفن تھی، جو بدروحوں اور سحر کے اثرات سے بھری ہوئی تھی۔ کھنڈرات پہنچنے پر ٹارزن نے دیکھا کہ مندر کی دیواروں پر سانپوں اور ڈھانچوں کی خوفناک نقاشی تھی۔ اندر سے کالی ملکہ کے پیروکاروں کی گونجتی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جو ایک بھیانک رسم میں مصروف تھے۔ وہ ایک پتھر کے دیو ہیکل سانپ کے سامنے اپنے کالے عصا اٹھائے کھڑی تھی اور پکار رہی تھی، موت کی دیوی کالی، اپنے غلام کو بیدار کر۔ قربان گاہ سے سرخ روشنی نکل کر سانپ کی آنکھوں میں جا رہی تھی، جو خوفناک چمک سے دہکنے لگیں۔ ٹارزن نے للکار ماری اور مندر میں جھولتے ہوئے اترا۔ کالی ملکہ کے پیروکار دنگ رہ گئے، لیکن ٹارزن نے اپنی بے مثال طاقت سے کئی کو زمین بوس کر دیا۔ بغیرہ بھی دشمنوں پر جھپٹ پڑا، اپنی تیز ناخنوں سے راہ صاف کرتا گیا۔ ٹارزن نے کالی ملکہ کو للکارا، تمہارا ظلم آج ختم ہو جائے گا۔ کالی ملکہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا، تمہیں لگتا ہے کہ طاقت مجھے شکست دے سکتی ہے؟ میں دیوتاؤں کی طاقت رکھتی ہوں۔ اس نے اپنا عصا زمین پر مارا اور مندر لرزنے لگا۔ دھندلے جنگجو نمودار ہو گئے، جو اس تاریک مندر کے اندر تلواریں لے کر ٹارزن پر حملہ ہوئے۔ ٹارزن نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، لیکن یہ جنگجو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسی دوران کالی ملکہ نے اپنی رسم دوبارہ شروع کر دی۔ پتھر کا سانپ زندہ ہونے لگا، اس کے چھلکے گرنے لگے اور اندر سے چمکتے سیاہ چھلکوں والا دیو ہیکل جسم ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں دہکتی روشنی سے چمکنے لگیں۔ ٹارزن نے بغیرہ کو حکم دیا کہ وہ کالی ملکہ کو مصروف رکھے۔ تیندوا اس پر جھپٹا، جس سے وہ اپنی جادو کی طاقت سے دفاع کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس دوران ٹارزن سانپ کے بل کھاتے جسم پر چڑھنے لگا۔ سانپ نے اسے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ٹارزن اپنی پھرتی سے اس کے سر تک پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک جواہر دیکھا جو سانپ کی طاقت کا منبع تھا۔ ٹارزن نے زبردست وار کے ساتھ اس جواہر کو توڑ دیا۔ سانپ ایک زوردار چیخ کے ساتھ ملبے میں بدل گیا۔ اس کے ساتھ ہی مندر لرزنے لگا، کیونکہ تاریک جادو بے قابو ہو گیا تھا۔ کالی ملکہ غصے سے چیخی، لیکن اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا عصا لے کر ٹارزن پر حملہ کیا، مگر ٹارزن نے ایک ہی ضرب سے اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ عصا کے ٹوٹتے ہی تاریک توانائی کا دھماکہ ہوا اور کالی ملکہ کی شکل ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ مندر کے ملبے سے بچتے ہوئے ٹارزن اور بغیرہ صبح کی روشنی میں باہر نکلے۔ جنگل نے گویا سکون کی سانس لی، پرندے واپس آ گئے، ندیاں صاف بہنے لگیں اور ہوا زندگی کی آوازوں سے بھر گئی۔ ٹارزن نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر عہد کیا کہ وہ ہمیشہ جنگل کو ہر خطرے سے محفوظ رکھے گا، چاہے دشمن انسان ہو، جانور یا کوئی پراسرار قوت۔